بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو، حر اگر 10 محرم کو نہیں آتا تو آج حر زندہ رہتا، اس کا بھی حشر وہی ہوتا جیسا آج شمر، عمر سعد، یزید سب ختم ہو گئے، نام ہی نہیں ہے، گریف کا نشان نہیں ہے، لیکن حر بنا جب وہ آیا۔ پلیز غور سے سننا، حر آیا کیوں؟ پلیز غور سے سننا، حر کیوں آیا؟ 9 days تک وہ یزید کی آرمی میں تھا، عاشورے کے دن صبح میں آیا۔ کیوں آیا؟ ہی ریئلائز، پلیز غور سے سننا میرا ایک ایک جملہ، امپورٹنٹ مجلس ہے۔ ہی ریئلائز کہ میں غلطی پہ ہوں، میں غلط کام کر رہا، میرا مسٹیک ہے، مجھے جا کے سوری بولنا ہے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ریئلائزیشن آنا ہمارے پاس کہ یس میں گناہگار ہوں۔ امام علی نے اسی لیے ہمارے کانشیس کو ہلا کے کہا ہے دعائے کمیل میں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدماء۔ اسی دعائے کمیل میں میرا مولا بولتا کہ اللہ اللہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کی مجھے نالج نہیں ہے۔ کین یو امیجن، علی بول رہے یہ بات، جو زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے، جو نسلوں سے واقف ہے۔ جنگ صفین میں کیا ہوا تھا؟ مالک اشتر ایک سائڈ پہ جنگ لڑا، امام علی ایک سائڈ پہ لڑ۔ مالک اشتر نے 999 کو مارا، امام علی نے 1000 کو مارا۔ مالک اشتر کے دل میں صرف خیال آیا کہ میرے میں اور علی میں ایک کا فرق۔ امام علی نے وہاں سے پکار کے کہا مالک جو تیرے سامنے آ رہا تھا تم مار رہا تھا، میں نسلوں کو دیکھ رہا تھا۔ بولا مولا نے، مشہور بات ہے، جو نسلوں سے واقف ہے، جو جنریشن سے واقف ہے، وہ علی دعائے کمیل میں اللہ کے سامنے بول رہا کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے، جسٹ فارگیو می، جس کی مجھے نالج نہیں ہے۔ واٹ ڈز اٹ مین؟ ایک جگہ ادھر بول رہے، ایک جگہ مولا ایسا بول رہے۔ امام علی نے اپنے لیے نہیں بولا، علی نے ہم کو میسج دیا کہ میں علی جیسا بندہ ہو کے ایسے مانگتا ہوں تو واٹ ہیپن ٹو یو؟ تم کیوں نہیں مانگتے ایسا؟ اس غفلت سے باہر آؤ، یہ اگنورنس سے باہر آؤ کہ I'm very pious۔ یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، ڈیزیز ہے، کینسر ہے۔ امام علی کے پاس ایک آدمی نے جا کے پوچھا یا علی یہ بتاؤ کہ یہ اگنورنس کیا ہے، غفلت کیا ہے؟ کین یو امیجن امام علی نے جواب کیا دیا؟ علی کہتے ہیں کہ غفلت کا ایک نشہ ہے، نشہ ہے، اور یہ نشہ شراب سے زیادہ ہے۔ شراب حرام ہے، لیکر حرام ہے، ایک ڈراپ بھی نہیں پی سکتے آپ، ایک ڈراپ۔ اس ٹیبل پہ کھانا نہیں کھا سکتے جہاں شراب سب ہو رہی۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت، پلیز غور سے سنو کتنا کمپلیٹ میسج، پھر اپنے آپ کو ہم چیک کرنا۔ امام علی کہتے ہیں کہ غفلت کا ایک نشہ جو شراب کے نشے سے زیادہ ہے۔ راوی نے کہا مولا آپ اس کو الیبوریٹ کریں، تھوڑا سا ایکسپلین کریں۔ ہاں، اب سنو امام علی کا جواب۔ علی کہتے ہیں کہ شراب جب کوئی پیتا ہے، حرام ہے، بار بار بول رہا حرام، شراب جب کوئی پیتا ہے تو اس کا نشہ 10 گھنٹے، 12 گھنٹے، 15 گھنٹے کے بعد ٹوٹ جاتا، وہ نارمل ہو جاتا۔ علی نے کہا غفلت کا نشہ اس وقت تک نہیں ٹوٹتا جب تک پیٹھ جا کے تمہارا پیٹھ جا کے زمین سے نہیں لگ جاتی۔ Do you understand what امام علی said؟ یہ ہے ہمارا غفلت کیا ہے؟ I'm very pious، میں بہت پائس ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں اتنے ڈونیشنز دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں۔ یہ چیز کو ہٹاؤ، جب تک یہ رہے گا تم غفلت ہی میں رہو۔ اگر حر اس غفلت سے نہیں ہٹتا تو جاتا مولا حسین کے پاس۔ پلیز ایک کمپلیٹ میسج آ رہا ہے اس پہ۔ حر نے کیا کیا؟ ہی ریئلائز، میں پورا واقعہ نہیں پڑھا، پلیز غور سے سنو۔ ہی ریئلائز کہ یس میں غلطی پہ ہوں، آئی ایم رانگ۔ آپ انصاف سے بولو، کبھی مجھے احساس ہوتا کہ میں غلطی پہ ہوں؟ رات میں بیفور یو گو ٹو بیڈ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر کے بولا اللہ میں نے بہت گناہ کیے، جسٹ فارگیو می۔ اسی لیے دعائے کمیل میں امام علی کہتے ہیں یا رب جلیل انا عبد کا ذلیل و حقیر و فقیر و مسکین۔ یہ میرے جملے، امام علی کے جملے۔ یہ علی جیسا بندہ یہ بول، یا رب جلیل انا عبد، علی جیسا بندہ بول انا عبد کا ذلیل حقیر فقیر مسکین۔
कितना नीचे आके बात कर रहे मौला। ये हमको दर्स है, ये हमको मैसेज है, अदरवाइज हम बिल्कुल गफलत के अंदर बैठे हुए। रात में बिस्तर पे जाते वक्त ना, व्हेन यू गो टू योर बेड, जस्ट से 18 टाइम्स सुब्बुहुन खुद्दूसुन रब्बुल मलाइकत व रूह। फिर 18 टाइम्स ये बोलो। शेख अब्बास खुमी ने मफातिहुल जिना में भी लिखा ये बात। रेसाइट 18 टाइम्स तस्बीहात अरबा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह। उसके बाद 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसका मतलब है कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, तेरी कुव्वत है। आपको पता है ये बोलने से फायदा क्या है? तुम बोल के सो जाओगे, पढ़ के सो जाओगे, रात भर तुम्हारे बदले में मलाइका पढ़ेंगे। तुम्हारा अकाउंट ऐसा प्लस 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 तस्बीहात अरबा। और फिर सुबह उठ के फजर की नमाज के बाद भी सेम चीजें पढ़ो। देन यू सी योर डे। कल आप पढ़ना, आज रात में पढ़ो, कल सुबह में पढ़ो। देन यू सी इन द इवनिंग कि तुम्हारा दिन कैसे गुजरा। इतना पीसफुल गुजरता, स्ट्रेस सारा खत्म हो जाता। इसलिए कि जिक्र इलाही जो है तुम्हारे स्ट्रेस को खत्म करती। इमाम अली का जुमला है दुआ खुमैल में, जिक्र हु शिफा, अल्लाह तेरा जिक्र शिफा है। बीमार के ऊपर पढ़ोगे तो उसको सही हो जाएगा। ओके, ये हो गया। अब हुर की बात सुन लो। हुर आया, वो रियलाइज किया पहले अपने गुनाह को। आज हम भी अपने गुनाह को रियलाइज करना, यही बात मौला अली दुआ में बोल रहे। यही चीज मौला हुसैन की एक बड़ी फेमस दुआ है, वेरी फेमस दुआ ऑफ इमाम हुसैन। रोजे अरफा, डे ऑफ अरफा में पढ़ी जाती। वो दुआ डे ऑफ अरफा में खाली नहीं पढ़ना, आप रोज पढ़ सकते। तुम्हारे रिस्क का प्रॉब्लम है, वो दुआ पढ़ सकते। तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम है, वो दुआ पढ़ सकते। वो एक दिन के लिए नहीं, 365 डेज पढ़ सकते। तुम पढ़ के देखो यार, पढ़ के देखो साउथ में। उसके बाद देखो, वो दुआ किसी मौलवी या मुज्तहिद की नहीं है, इमाम हुसैन की जबान से निकले हुए जुमले। इतना पावर है उस दुआ में। उस दुआ में मौला, अगर कोई दुआ पढ़, प्लीज वो दुआ अगर आपको मालूम ना हो कि ये इमाम हुसैन की दुआ है, और अगर आप दुआ पढ़ो तो आप बोलेंगे यार ये कैसा बंदा है। इमाम हुसैन बोले कि परवरदिगार, परवरदिगार तेरा हकीर बंदा तेरी बारगाह में आया। सी हाउ इमाम इज आस्किंग, कैसा अपने आप को अल्लाह के पास पेश कर रहे। उसी दुआ में फेमस जुमले, एंड ऑफ दी दुआ में, प्लीज गौर से सुनो, एंड ऑफ दी दुआ में फेमस जुमले मौला हुसैन के कि परवरदिगार उसने क्या खोया जिसे तुझे पा लिया। क्या सुन रहे हैं? और उसने क्या पाया जिसे तुझे खो दिया। मौला हुसैन का मतलब ये कि अगर मुझे पूरी दुनिया मिल जाए, यूके का मैं मिलियनर बिलियनर बन जाऊं, और अल्लाह ना मिले तो कुछ नहीं मिला, और मुझे कुछ ना मिले लेकिन वो मिल जाए, वो मिल जाए मुझे, ये शिया की पहचान है। अब हुर आया, व्हाट ही सेड, प्लीज लुक एट मी, लुक एट, आया, उसने आके अपनी सर को इमाम हुसैन के पैरों पे ऐसा रखा, रख के ही सेड जस्ट वन वर्ड, प्लीज गौर से सुन, ही सेड जस्ट वन वर्ड। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं, प्लीज मेरे एक एक जुमला गौर से सुन। वो आया, सर नीचे रख के कहा मौला हुसैन आई एम सॉरी, मौला मुझे माफ कर दो, बस। उसने कोई एक्सक्यूज नहीं किया। मैं क्या बोल रहा आपसे, आज हमारे पास 1000 एक्सक्यूजेस हैं। हम जब कोई गलत काम करते हैं, एग्जाम्पल मैं दाढ़ी को मूंढता हूं, शेव करता हूं, मेरे पास 1000 एक्सक्यूज है, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे ये करना है, मुझे हैंडसम लगना है, मुझे स्मार्ट बनना है। औरत पर्दा नहीं करती तो उसको 1000 एक्सक्यूजेस है। मैं म्यूजिक सुनता हूं, 1000 एक्सक्यूजेस है मेरे पास। हराम खाता हूं, 1000 एक्सक्यूजेस है। एक्सक्यूजेस रहेगा तो खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई अमल कबूल नहीं होगा। हुड ने आके एक जुमला बोला, कोई एक्सक्यूज नहीं किया, बिकॉज ही नोज कि इमाम हुसैन अली का बेटा है, दिल की धड़कन से, हार्ट बीट से वो वाकिफ है। इनके पास जाके मैं झूठ नहीं बोल सकता।
سیم چیز اللہ کو آپ جا کے ایکسکیوزز کر رہے. کیا اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ میں ایکسکیوز کیا کر رہا؟ یہ ایکسکیوزز کو اپنی لائف سے نکالو. کبھی ایکسکیوز نہیں کرنا. یو ہیو ٹو سرنڈر یور سیلف. ہم کو اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے اللہ کی بارگاہ. خود نے کیا کیا؟ خود نے آگے کہا مولا پلیز فارگیو می، مجھے معاف کر دو. یو نو واٹ امام حسین ڈیڈ؟ ایسا اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا. کرم حسین دیکھو یار، کرم حسین دیکھو. سینے سے لگا کے کیا کہا؟ حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا. کتنا جملہ ہے، دیکھو کیا جملہ ہے مولا حسین کا. میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. اس ٹائم پہ مولا حسین حر کو بول سکتے تھے گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، بیکاز آف یو میں یہ پرابلم ہے. ظاہری طور پہ مولا بولتے تھے چلا جا یہاں سے، کیوں آیا ہے میرے پاس لاسٹ ڈے میں؟ پلیز دوستوں غور سے سنو. حسین نے معاف کر کے ہم کو پیغام دیا کہ پوری زندگی میں کوئی ایک بھائی کو تو معاف کرو. کیا بول رہا ہوں؟ ایک بہن کو تو معاف کرو، غریب رشتہ دار کو تو معاف کرو، غریب مومن کو تو معاف کرو. اگر تمہاری لائف میں فارگیونیس نہیں ہے تو then you are not a شیعہ. میں بہت بلنٹلی پڑھ رہا اس لیے کہ لاسٹ مجلس ہے اور ٹائم تیز نکل گیا. 20-25 منٹ کی مجلس ہوگی. یہ کزن سے بات نہیں، اس کزن سے بات نہیں، وہ رشتہ دار سے بات نہیں، اس سے بات نہیں. یہ ایٹیٹیوڈ کس کو بتا رہے؟ تم کسی کو نہیں معاف کرو گے؟ تم کسی کو نہیں معاف کرو گے تو معاف نہیں کرو گے تو ہاؤ کین یو گو اینڈ سے ٹو یور اللہ کہ اللہ پلیز فارگیو می؟ یو نو واٹ آئی ایم سیئنگ؟ دین ہاؤ کین یو گو اینڈ سے ٹو امام حسین کہ مولا پلیز فارگیو می؟ میں یہ بات عورت کو بھی بول رہا، لڑکی کو بھی بول رہا، لڑکے کو بھی بول رہا. جو حیدری میں بیٹھا ہوا صرف ان کے لیے نہیں پڑھا، جو ہزاروں لوگ آن لائن سن رہے ان کے لیے بول رہا. ایک کو تو معاف کرو اپنی زندگی میں. تمہارے رشتہ دار یہ خط رحم کب تک چلے گا؟ یہ کزن سے بات نہیں، اس کزن سے بات نہیں، اینڈ دین یو آر اے شیعہ. ہاؤ کین اٹ بی؟ وہ شیعہ بن ہی نہیں سکتا جو خط رحم کرتا. وہ شیعہ ہے جو صلہ رحم کرتا. اب یہ پورے واقعے سے میسج کیا ملا؟ میسج یہ ملا کہ حر نے سوری بولا، حسین نے معاف کیا. اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا حیدری امام بارگاہ والوں سے، کیا میں نے یہ 5-6 مہینے میں 5-6 months میں میں نے کسی کو معاف کیا ہے؟ میں نے کسی کو معاف کیا ہے؟ اگر میں معافی نہیں کر رہا کسی کی سوری کو میں ایکسپٹ ہی نہیں کر رہا تو ہاؤ کین آئی سے کہ آئی ایم فالوور آف امام حسین؟ ہاؤ کین آئی سے؟ مولا حسین کی سیرت یہ کہ وہ تو فارگیو کر رہے اور میں کسی کو فارگیو نہیں کروں گا. دوستوں میری ریکویسٹ کہ آج فیملیز ٹوٹی ہوئی ہے. ریئل رشتہ دار، بھائی میں بات نہیں، بہن میں بات نہیں. فیملیز بروک ہو گئے، ختم ہو گئے، بریک ہو گئے، بالکل ٹوٹ گئے اور ہم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. فارگیونیس اپنی زندگی میں ایسے لاؤ جیسے امام چاہتا ہے. چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام مولا دیکھتے تھے مدینہ منورہ میں، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ، کہ کوئی مومن نہ ہو، خود امام جاتا تھا یہ فیملی سے، اس فیملی سے، اس مرد سے، اس مرد سے بات کر کے پیچ اپ کراتا اور فوراً وہیں سجدہ کرتا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یو ہیو گیون می چانس. اس امام سید الساجدین ہے، سجدہ کرنے والوں کا سردار ہے، فوراً سجدہ کرتے. آپ اگر مثال دے رہا، میں اگزامپل دے رہا، ساؤتھ لندن میں یہ بھائی میں خوجہ بھائی میں بات چیت نہیں ہے، آپ بیچ میں پیچ اپ کر رہے ہیں تو اس کا فائدہ بتاؤں؟ آپ نے ایک آدمی کا پیچ اپ نہیں کیا، انٹائر سٹی کی پیچ اپ کیا. اتنا ثواب اللہ دیتا تم کو، اتنا ثواب تمہارے. آپ ہم کو چاہیے کہ ادھر سے بھی ثواب لینا، ادھر سے بھی لینا. پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ گریو میں جانے کے بعد سکون مل جائے، ورنہ یہ ایام گزر جائیں گے، ورنہ ہماری لائف ایسی گزر جائے گی. وہاں سب سے زیادہ پرابلم ہوگا. وہ
ایسا پرابلم ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہاں کی مصیبت کیا ہے. ایک ہڈن لائف، چھپی ہوئی زندگی کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا کہ نیچے ہو رہا کیا. اسی لیے آپ روز ایک نماز ہے مغفرت والدین کی، اس میں آپ بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یاد آئی نماز؟ یہ مغفرت والدین کی نماز. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ اللہ تو بلیس کر، رحمت کر میرے پیرنٹس کے اوپر اور مومنین و مومنات کے اوپر، ان کے حساب میں. دوستو ایمان سے بتاؤ، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ. حیدری امام بارگاہ میں میری 3rd مجلس میں 1443 ہجرہ کی بی بی شہادت کی مجلس پڑھا، بی بی کی 2022 کی، اس کا میرا میسج ہے، لاسٹ میسیجز. انصاف سے بتاؤ کبھی میرے دماغ میں آتا، بیک آف مائنڈ میرے رات میں سوچتا کہ مجھے بھی حساب دینا ہے کسی کو؟ میں کبھی سوچتا مجھے حساب دینا ہے؟ مجھے حساب لینا آتا، دینا نہیں آتا. کبھی سوچتے ہو کہ تم کو بھی حساب دینا ہے؟ کل زیارت عاشورہ میں آپ نے کیا کہا؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. بولا ہے، میں نے 3 دفعہ ریپیٹ کیا اس کو، کل یہ 5 دفعہ میں نے پڑھا. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. یہ یوم الورود ہے، پہلی رات. آغا بہجت نے بھی یہی کہا، ان کے استاد نے آگے یہی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو مجھے فائدہ ملا لحد میں، آغا بہجت جیسی پرسنالٹی، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. کیسا نورانی انسان تھا، کیسا پائس انسان تھا. اس نے اپنے استاد سے پوچھا تھا کہ فرسٹ نائٹ سب سے زیادہ کس چیز کا فائدہ ہوا؟ تو کہا زیارت عاشورہ. اس لیے انہوں نے کہا زیارت عاشورہ کا اتنا فائدہ، تو کہا جو تم بولتے ہو نا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود، یہ یوم الورود ہے کہ حسین آ کے تم کو بچا لے گا. میری ریکویسٹ ہے ہر گھر میں زیارت عاشورہ پڑھو، زور سے پڑھو. یہ کووڈ سے بھی بچو گے، یہ وائرس سے بھی بچو گے. یہ گولڈ کی مائن ہے، گولڈ کی مائن ہے زیارت عاشورہ. لاؤڈلی پڑھنا، گھر میں پڑھنا، ایٹ لیسٹ ونس ان اے ڈے.